سازش کی تھی. یہ عجیب چیز ہے اور یہ انوکھا نظام ہے کہ جہاں پہ جنہوں نے سازش کی تھی آپ کسی اور ملک میں ہوتے ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نام لیا جنرل باجوہ کا, عمران خان نے نام لیا امریکن ایمبیسی کی انوالومنٹ کا, عمران خان نے نام لیا ڈونلڈ لیو کا جس نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ میں ہم وہاں پہ درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو ایک ڈائریکشن دی تھی امریکہ نے پاکستان کو, اس کی وجہ سے ہمارا بھائی جیل کے اندر ہے, پاکستان کا ایک ایکس لیڈر جیل میں ہے. اب آئندہ کے لیے ہم امریکہ میں جا کے درخواست دائر کرنی پڑے گی کہ یہاں سے اگر ہمیں انصاف نہ ملا پھر ہم امریکہ میں جا کے یہ درخواست دائر کریں گے. اچھا میڈم, عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تو خبریں آتی رہتی ہیں, لیکن گزشتہ ہفتے شاہ محمود قریشی کی جو بات ہوئی تھی اسپتال منتقلی اور چیزیں, ان کی کیا صورتحال ہے اور آج کیس کے حوالے سے گزشتہ فیصلہ جو ہے ان پہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے جی, میں بہت دفعہ یہ کلیریفائی کر چکی ہوں, میں دوبارہ بھی کر دیتی ہوں, ان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو ہوا بھی نہیں تھا. ان کو ایک پرانا گال بلیڈر سٹونز کا مسئلہ ہے اور ہسپتال جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے اسے بہتر سمجھا کہ وہ پریکاشنری طور پر اجازت لے کر رکھ لیں. نہ ہماری طرف سے یہ اپلیکیشن تھی, نہ کوئی ایسا ان کا صحت کا مسئلہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑے, نہ ہی ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا. وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ جیل میں ہیں, نہ وہ پیمز گئے اور نہ ہی انہوں نے اجازت مانگی پیمز جانے کی. تو صحت کے حوالے سے تو یہ کلیریفیکیشن ہے. یہ اب میں پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل کہہ رہی ہوں, مگر لوگوں کو ابھی بھی اس میں شاید تھوڑی کنفیوژن ہے. تو سماعت کے بارے میں جی, سماعت کے بارے میں دیکھیے بہت دلچسپ سماعت تھی. آپ سب وہاں تھے تو آپ کو ایک بہت ہی ایک دلچسپ قسم کا مکالمہ دیکھنے کو ملا اے جی پی اور جج صاحب کے درمیان. تو میری تو امید یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح کا مکالمہ جو ہے وہ سائفر کیس کی ٹرائل میں بھی دیکھنے کو ملے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, اس وقت آپ کو خود پتہ ہے اے جی پی صاحب نے آپ سب کے سامنے کہہ دیا کہ جی اٹس آلویز بین این اوپن ٹرائل. گیٹ گو سے یہ ہمیشہ پہلے دن سے اوپن ٹرائل تھا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, وہ کمرہ محدود تھا. مگر میری صرف درخواست ہے کہ ایک میں اکیلی کتنی جگہ لے سکتی ہوں ایک کمرے میں. میں تو پہلے دن سے وہاں جا رہی ہوں, آپ لوگوں کے سامنے گیٹ تک گئی ہوں میں, مگر مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ جی اندر میڈم جگہ نہیں ہے. ان نے کہا گیا آپ کی اجازت نہیں ہے, آپ کا نام نہیں ہے, آپ کا اپروول نہیں ہے. تو پھر کیا یہ واقعی اوپن ٹرائل تھا پہلے دن سے؟ میرا تو بس اتنا سا سوال ہے. اور اگر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے, اب تو ماشاءاللہ کمرے میں بہت جگہ ہے. جو آج کا کورٹ روم تھا اس سے 4 گنا بڑا ہال روم ہے, 200 لوگ آ سکتے ہیں. اتنی جگہ ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. تو پھر اچھا ہوا کہ ایک اوپن کورٹ میں جہاں سب موجود تھے, سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ ٹرائل اوپن ٹرائل ہے, آپ سب وہاں جا سکتے ہیں. تو آپ جب سب وہاں ہوں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے, کیا اس میں انصاف ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا یہاں پہ مطلب ایکسیس ٹو جسٹس جس طرح ہونا چاہیے وہ مل رہا ہے, کیا جیسے آپ لوگوں نے پچھلی بار پوچھا تھا کیا ڈیفینڈنٹ فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہے. یہ آپ خود دیکھ سکیں گے اور آپ خود ان سب سوالات کے جواب دے سکیں گے. کیا قریشی صاحب کو کسی پریس کانفرنس کی کوئی آفر نہیں ملی, آپ لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوئی؟ مجھے تو نہیں بتایا, آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں. آپ لوگ کو بڑا سارا وقت ہم شاہ صاحب کو بھی, ہم جب جیل میں بیٹھے تھے ہم فیملی ہم یہی مذاق کر رہے تھے کہ باہر نکلتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں سارے یہ جو سوالات جرنلسٹ, ان کو آفر کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے بڑے مضبوط خان صاحب, اور وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اپنی پارٹی کی. جس وقت وہ جج صاحب کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو تب موقع مل جاتا ہے پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن کرنے کا. میم آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر کیس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کسی لا فرم کے ساتھ بات ہوئی ہے یا حکمت عملی کوئی ترتیب دی گئی ہے؟ دیکھیں ہم بالکل وہاں جائیں گے, اگر ان کی وجہ سے ان کی انوالومنٹ ابھی بھی ہے پاکستان کے معاملات میں, اور عمران خان کو جیل میں اس لیے ڈالا ہوا ہے کیونکہ ڈونلڈ لیو نے جو کہہ دیا تھا وہ ہم نے لوگوں کو خان صاحب نے بتا دیا ہے. بتائیں
इमरान खान जेल में है क्यों, पहले ये मुझे बताएं। किसी को नहीं समझ आ रही कि साइफर क्या था। साइफर तो एक मैसेज था जो वहाँ पे एम्बेसडर ने जो मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी वो उसने पाकिस्तान भेजा। उसने एक पैगाम भेजा व्हाट्सएप पे, हम भेज देते हैं, सही है। उन्होंने साइफर के थ्रू वो कोड करके भेजा। मैसेज तो वहीं से आया है ना, अमेरिका से, और डोनाल्ड ल्यू का मैसेज था। बात तो डोनाल्ड ल्यू के से होनी चाहिए। हम तो जाके उससे कहेंगे उसको जिससे पूछा जाना चाहिए कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों भेजा। आप इमरान खान को उल्टा, जिसने अपनी कौम को साजिश के बारे में बताया, उसको जेल में डाल दिया। और एम्बेसडर को, जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको साथ डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उन तक ये जो उन्होंने अपना जो ड्यूटी थी एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो की। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी की एज अ प्राइम मिनिस्टर, और आप लोगों ने इन दोनों को आज जेल में डाल दिया। और फिक्र ना करें, हम फैमिली जो है हम यहाँ साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े रहेंगे। हम इनके तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, बाहर निकलेंगे, सड़कों पे जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, जब तक आप हमारे इतने बड़े लीडर्स को बाहर नहीं निकालते। देखिए हाँ, क्या कह रहे हैं? बुशरा बेगम के बारे में भी कहा जा रहा है, दीदी के बारे में, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, हमारे सबको कहा गया कि हम गिरफ्तार होंगे। हमें रोज पैगाम आते हैं कि उनको भी पैगाम आता है, हमें भी पैगाम आता है। उन्होंने कहा आप कम बोलें ज्यादा बोलेंगी तो जेल में डाल देंगे। ये क्या बात हुई, डाल दें जेल में? हम सिर्फ इसलिए बाहर बैठे थे अपने भाई के लिए, क्योंकि हमने इनका ख्याल रखना है। हम इनके लिए जाते हैं, हम सुन लें, हम इनसे आते हैं। लोग आप जैसे हमें फोन करके जो सवाल पूछ रहे हैं वही वाले आप सवाल करते हैं। हम तब तक बाहर रहना चाहते थे जब तक हमारा भाई है, नहीं तो यकीन करें हमें कल कहें हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैडम, आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने अवाम को डोनाल्ड लू का दिया हुआ मैसेज पब्लिक करके डोनाल्ड लू को नाराज किया? और डोनाल्ड लू है कौन? एक सरकारी अफसर है, जॉइंट सेक्रेटरी है। तो आप पाकिस्तान का ये हाल तो नहीं हो जाना चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम इतना फिक्र करें मैसेज की। बात फिर से वही आ जाती है कि आप लोगों को सारों को पता है क्या हो रहा है। साइफर का लफ्ज का इस्तेमाल करना बस कर देना चाहिए हमें। अब हमें कहना चाहिए कि हमने फोकस करना है कि हमने इनको गिरफ्तारी से बाहर निकालना है।